پھر میاں بیوی ہیں، بہت شاندار گہری محبت ہو، پھر بھی کبھی نہ کبھی انبن ہو ہی جاتی ہے۔ برتن کچن میں اکٹھے ہوں تو کبھی تو آواز آ ہی جایا کرتی ہے۔ نیک لوگوں کے ہاں بھی ہوتا ہے، پرہیزگار لوگوں کے ہاں بھی ہوتا ہے، اولیاء کے ہاں بھی ہوتا ہے، حضرت علی کے ہاں بھی ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر۔ علی گھر میں کوئی نہیں تھے۔ پوچھا این ابن عمک، آپ کے چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ این ابن عمک، تمہارے چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ شوہر، چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ان میں کچھ بات ہو گئی، ناراض ہو گئے، انہوں نے آج دوپہر کا قیلولہ بھی گھر پہ کوئی نہیں کیا، کچھ بات ہو گئی، ناراض ہو گئے، چلے گئے، دوپہر کا قیلولہ بھی گھر میں کوئی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب سے کہا جاؤ انظر این ہوا، دیکھو علی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ فی المسجد راقد، وہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، قیلولہ مسجد میں ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، ایک چادر نیچے بچھائی ہوئی تھی، لیکن جسم کا کچھ حصہ مٹی آلود ہو چلا تھا۔ کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی، ماربل تو وہاں ہوتا نہیں تھا، مٹی آلود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، دیکھیے نا، بیٹی کو سے یہ نہیں پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے شوہر نے تمہیں کیا کہا ہے، بتاؤ ذرا مجھے، بتاؤ میں دیکھ لیتا ہوں۔ چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اپنی بیٹی سے اس سے آگے کی بات نہیں پوچھی۔ دوسری صورت یہ نہیں گھر چلے جاتے، بیٹی جانے شوہر جانے۔ تیسری صورت ہے کہ شوہر خود میرے پاس آئے گا، میں دیکھ لوں گا، میں ایسے بتا دوں گا۔ اللہ کا نبی امام الانبیاء سید الکونین اپنے داماد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد میں لیٹے ہوئی ہیں، اور پھر محبت میں اس کے جسم کی مٹی صاف کر رہے ہیں۔ فمسح یمسح عنہ، کہنے لگے ابا تراب، ابا تراب، اے مٹی کے باپ۔ یہ تو ایک لفظ ہے، لفظی ترجمہ ہے، قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ، ابا تراب، مٹی والے اٹھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انداز اختیار کیا، اے ابو تراب، اس کی دل جوئی کے لیے، اس سے محبت کا اظہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، مٹی ان کی صاف کی، ڈانٹا نہیں، غصے نہیں ہوئے، اپنی بیٹی کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا، گھر لے آئے، گھر لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا انداز تھا۔ ہو جاتی ہے گھروں میں باتیں، اچھے اچھے گھروں میں بھی ہو جاتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، بشری تقاضے ہیں، بشر کے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، حکیمانہ انداز میں ان معاملات کو سلجھانا، یہ مرد کا کمال ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کیا۔ اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کچھ بات ہوئی تو فاطمہ گھر سے نہیں گئی، اور نہ ہی حضرت علی نے فاطمہ کو گھر سے نکالا، طبیعت پہ بوجھ آیا، خود ہی چلے گئے، اس خیال سے بھی کہ سامنے ہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ بات بڑھ جائے۔ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو آدمی پھر سوچتا بھی ہے، ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، غصہ آ جائے نا، وہاں سے ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ،
پانی پی لو، وہیں سے ہٹ ہی جاؤ، کیونکہ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھو گے پھر ساری زندگی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہاں سے چلے گئے، ٹھنڈے ہو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو کتنے خوبصورت انداز سے سنبھالا، کوئی شکایت نہیں سنی اپنی بیٹی سے۔ حالانکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کا کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، لیکن آپ خود تشریف لے کے جا رہے ہیں، اس کی دل جوئی کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گھریلو معاملات کو سنبھال لیا کرتے تھے۔